جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نوز بلیڈ کے بارے میں، جس کو نکسیر بھی کہتے ہیں، انگلش میں ایپسٹیکسس کہتے ہیں، اور یہ نکسیر جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے، خاص طور پہ بچوں میں، اڈلٹ میں نہیں ہے، اور بوڑھے لوگوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نوز کو دیکھیں، جو ٹپ آف دی نوز ہے جہاں پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، وہاں پہ تھین بلڈ سپلائی ہوتی ہے، پرفیوز ہیوج بلڈ سپلائی ہوتی ہے۔ تو وہاں اس ایریا کو، چھوٹے سے ایریا کو کہتے ہیں لٹل ایریا، کیونکہ بلڈ کی سپلائی بہت زیادہ، وہاں پہ تھوڑا سا اسکریچ ہو جائے، کوئی تھوڑی سی انجری ہو جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے، تو بڑی پرفیوز بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بلیڈنگ ہے، جو نکسیر پر آتی ہے، اس کی جو دیکھیں کیسی اچھی بات ہے، وضو کرنے کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ جن کو نکسیر پھٹتی ہے، اور ان کو اگر وہ ریگولر وضو کریں، تو اس سے یہ اس کے لیے حفاظتی ایک طریقہ ہے، اس سے پریونشن ہو سکتی ہے، اور پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو ہم بات کرتے ہیں دوسری چیزوں کی۔ تو ایک یہ ہے کہ اس میں ایک کوئی انجری ہو جائے، ٹراما ہو جائے، یا کوئی چھوٹی سی انفیکشن، الرجی ہو جائے، اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور کوئی جیسے کوئی بچوں میں عام طور پہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو سٹاپ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سٹاپ کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپریشن۔ کمپریشن کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے نوز کو اچھی طرح بند کر کے رکھنا ہے، اور منہ سے سانس لینا ہے، اور یہ 1-2 منٹ کے لیے نہیں، کم از کم 5 منٹ یا 10 منٹ آپ دیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں لندن میں تھا اور ٹریول کر رہا تھا، لندن سے ایڈنبرا، جو اسکاٹ لینڈ کی طرف۔ اب یہ جو فاصلہ ہے تقریباً 8 گھنٹے کی، وہ جو کوچ میں جو ٹریول تھی، تو اس میں جا رہا تھا، تو اچانک ایئر ہوسٹس نے، وہ جو بس کی ہوسٹس ہے، اس نے کہا کہ بھائی کوئی ڈاکٹر یہاں پہ ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ کوچ جو ہے نا، وہ موٹر وے پہ چلتی جا رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ 1-2 ڈاکٹر اٹھے ہیں، ان میں سے ایک کوئی انڈین بھی تھا، کوئی پاکستان بھی تھا، تو وہ گئے ہیں جا کے، تو دیکھ دو کے تو کرتب اپنے جو دکھا کے واپس آ گئے۔ میں نے سوچا چلو میں بھی جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے۔ میں دیکھتا تو وہاں پہ ایک بوڑھا پیشنٹ تھا، جس کی عمر تھی کچھ 60-70 سال، اور اس کی جو نوز بلیڈ، اس کی جو پوری جو تھی قمیض، وہ خون سے بھری ہوئی تھی، اور جو کوچ کی ہوسٹس تھی، اس نے ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا، اور تھوڑے سے ٹیشو پیپر پکڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ اس کی جو بلیڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ کوچ جو نا، وہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ آن لائن کے کوئی ایمبولینس کو ارینج کر لے، تاکہ وہ ایمبولینس لے کے تو اس پیشنٹ کو ہاسپٹل میں چلے جائیں، کیونکہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ کسی سے ساتھ بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہو رہی، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نرس کو کہا کہ وہ جو ہوسٹس تھی، اس کو کہا کہ مجھے گلابس دو اور ٹیشو پیپر دو۔ تو اس نے گلابس اور ٹیشو پیپر دیا، اور میں نے اس کو پوری نوز کو اچھی طرح دبا دیا، اور پھر میں نے اس کے جو ساتھ اس کی جو وائف بیٹھی تھی، یا اس کے جو ہوسٹس تھی، اس کو میں نے کہا کہ بھائی 10 منٹ کے بعد، پورے 10 منٹ کے بعد مجھے بتانا ہے کہ 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ اور میں نے جب اس کو دبائی رکھا 10 منٹ کے بعد، آہستہ آہستہ کو چھوڑا، تو بلیڈنگ سٹاپ ہوگی۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی صاف کیا، کپڑے چینج کیے، اس کے بعد وہ جو نیکسٹ جو اسٹیشن تھا، پیٹرول اسٹیشن، وہاں پہ وہ رکی، ایمبولینس لے کر چلی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اس ٹرک نے کام کیا۔ تو یہی ٹرک آپ نے بھی استعمال کرنا ہے، کہ جب بھی آپ کوئی دیکھتے ہیں، کوئی بچہ آتا ہے آپ کے پاس، کوئی دیکھتے ہیں اس کو نوز بلیڈ ہے، تو اس کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہیں کہ اس کو پنچ کریں پوری نوز کو، ایسے جیسے نہیں، ایسے کلک کرنی ہے، اس کو پوری نوز کو بند کریں، اور 5 منٹ تک اس کو بند رکھیں۔ اب جو نوز بلیڈ ہے سامنے بھی آ سکتی ہے، اس کو انٹیریئر کہتے ہیں،
اور ایک پیچھے کی طرف ہلک بھی جاتی ہے، posterior ہے. جو posterior bleeding ہوتی ہے وہ عام طور ہوتی ہے بوڑھے لوگوں میں، اور اور ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. کچھ اور بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو جو انٹیریئر جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ تو نظر آتی ہے، وہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ سامنے سے بلیڈنگ آ رہی ہے، نوز آ رہا ہے، بچے کے کپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں. جو posterior بلیڈنگ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ پیچھے حلق میں گرتی جاتی ہے. تو اب بھی جب بھی اس کو کہیں، پوچھے پیشنٹ کو کہ ہاں بھائی جب بلیڈنگ آ رہی ہے صرف منہ میں آ رہی ہے پیچھے بھی گر رہی ہے، یہ پوچھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ بلیڈنگ پیچھے 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 گرتی جائے اور بہت زیادہ خون کی کمی ہو جائے. اور یہ اگر، کیونکہ پیشنٹ کو یہ نہیں کہنا کہ وہ نکل جائے، بٹ امپورٹنٹ اس کو کہیں، اس کو تھوکیں، کیا کہیں اس کو کہ تھوکیں، تاکہ پتہ چلے کہ کتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے. اور پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بتانا پڑے گا، آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ کتنی بلیڈنگ ہو گئی ہے. کیونکہ اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، خون بہت زیادہ نکل گیا ہے، تو بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے شاک میں جا سکتا ہے، اس کے جو وہ بے ہوش ہو سکتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس لیے لہٰذا یہ چیزیں جاننا بڑا ضروری ہے. اور جو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ٹھنڈا تولیہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، یا کوئی برف لا کے دیتے ہیں، یا جو کوئی ٹھنڈا پانی ہے اس کو پلاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اس کو کمپریشن کرنے کا، جو بلڈ ویسل جو وہاں پہ جہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو پریس کرنے کا، اس کو ٹائم دینا کا، تاکہ وہاں پہ جو بلیڈنگ کی جو اندرفت ہے، جو بلڈ ہے وہاں پہ کلاٹ ہو جائے، وہ وہاں پہ جم جائے. تو اس کے لیے ٹائم آپ کو دینا پڑے گا اور کمپریشن کرنی پڑے گی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ اگر جو لوکل، یہ ٹپ میں دے رہا ہوں اپنے ساتھی ڈاکٹروں کے لیے، وہ جو اگر گاؤں میں جو ہیں یا دور سے ہیں، اگر ہسپتال میں تو پیشنٹ کو آپ بھیجنا پڑے گا. لیکن اگر آپ سمجھتے